बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मियां अकील अफजल एक्सप्रेस न्यूज़ से। आज अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस केस की जो समात थी, बड़ी अहम समात है। जो पेशरफ्त रिपोर्ट होती है वो JIT अदालत के सामने ला रही है और हर समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाती है। आज जो मियां अकील अफसर साहब से हम पूछेंगे कि बड़ा बुनियादी था सवाल है कि क्या इनको ये लगता है कि आज की जो समात थी कि एक तो ये केस क्या अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है या सुस्त रवि का शिकार है, और ख़ास तौर पर इस केस में कीनिया जो अथॉरिटीज़ हैं वो तावन नहीं कर रही, उसके पीछे वजूहात क्या है, और जो JIT पेशरफ्त रिपोर्ट क्या है, कोई पेशरफ्त हुई है, मतलब पिछली समात से लेकर अब तक ओपन कोर्ट में अगर कोई बात की जाए क्या पेशरफ्त हुई है। इन तमाम सवालात के जवाब जो है वो मियाँ साहब से हम पूछेंगे। मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में JIT आई है उसने क्या पेशरफ्त आपकी नज़र में, एक सहाफ़ी की नज़र में, कि पिछली समात से लेकर इस समात तक उन्होंने क्या कोई नई चीज़ लाई है कि जिसके बारे में कहा जा सके हाँ मामला जो है वो बड़ा स्पीडी आगे बढ़ रहा है। देखें, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि दो पोर्शंस में हो सकती है। एक तो गुज़श्ता समात से अभी तक अगर हम देखें तो उस टाइम भी JIT ने कह दिया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन अब कीनिया और दुबई जाना बाकी रह गया है। उस टाइम ईस्टर की छुट्टियां थी, दिसंबर के हवाले से छुट्टियां जा रही थी, तो कीनियन गवर्नमेंट ने कहा, उनका रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन उनके तो यही की जा रही थी कि क्योंकि इससे पहले जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कीनिया गई थी तो उन्हें रिस्पांस अच्छा मिला था, उन्हें तमाम शवाहिद जो थे उनका जायज़ा लेने का भी के लिए भी दे दिए गए थे, उन्हें साइट भी विज़िट करवा दी गई थी। तो JIT यहाँ से उसी हिसाब से रवाना होगी दिसंबर के अंदर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर, और दिसंबर भी गया और ये जनवरी भी गया, अब फरवरी आ गया। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1.5 माह के बाद। 1.5 माह के अच्छा, अब 1.5 माह के बाद, लेकिन इसके अंदर 1.5 माह के अंदर वो दुबई भी गए, लेकिन दुबई का पोर्शन अदालत में ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, कीनिया का पोर्शन ज़्यादा डिस्कस हुआ। लेकिन अगर ज़माने ज़द-ए-आम वाली बात करें कि हर शख्स ये कह रहा है कि कीनिया से जनाब इनको ताउन हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन जो एक लाइन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस की समात के ऊपर आगाज़ पर कही थी, और उसके बाद जब केस का इख्तिताम होने वाला था तो फिर एक रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ने दी। वो दोनों चीज़ें हम अपने मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पब्लिक के साथ शेयर करें। एक तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के अंदर आगाज़ में ये कहा कि कुछ इंडिकेशंस हैं, रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन जब तक इंक्वायरी फाइनल नहीं होती तब तक ये इंडिकेशंस जो हैं ये हतमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से JIT ने अपना जहन शायद बना लिया है इस हवाले से कि ये मामलात, ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो शायद जो है वो चीज़ें पब्लिक में नहीं लाना चाहते, वो पब्लिक में भी नहीं लाना चाहते, और दूसरी बात कि वो अगर पब्लिक में लाना भी चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि उससे पहले हमारे पास ठोस किस्म के शवाहिद आ जाएं, ताकि अगर हम किसी की भी तरफ भी जाएं, किसी की तरफ भी हाथ बढ़ाएं, किसी को भी पकड़ें, किसी के भी अरेस्ट वारंट के लिए जाते हैं, तो उसमें हमें फिर मज़ाहमत उस तरह ना हो, हमारे पास तमाम मुकम्मल शवाहिद हों। जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही तो उसके थोड़ी देर के बाद ही जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने बरहमी का इजहार किया और उनसे कहा कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो इंक्वायरी की है उसमें ये बताएं कि आपके पास ठोस शवाहिद क्या है, जिस पर उन्होंने तस्लीम किया कि हमारे पास ठोस शवाहिद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब इसी की कंटिन्यूटी मैं इस तरह करता हूँ कि जब केस की समात इख्तिताम होने वाली थी तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने JIT वालों से कहा कि इसका मतलब बज़ाहिर आप जहाँ थे वहीं पे खड़े हैं, आपने कोई पेशरफ्त नहीं की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, कुछ पेशरफ्त हुई है। इट मीन के कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डेफिनेटली जो बेंच है उसकी नॉलेज में लाई गई हों। अच्छा, इसी के साथ मैं जोड़ता हूँ सवाल कि जो चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो क्यों पब्लिक हुई, किसने पब्लिक की, कैसे पब्लिक हुई, उसकी तहकीकात का ऑर्डर कर दिया है। उसके पीछे क्या वजह है कि क्यों मतलब तहकीकात का ऑर्डर किया गया है? देखें, JIT की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जिसके बारे में हम सब साफ़ी हैं, हर शख्स ये कह रहा था कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट भी आया उसको पब्लिक करने का। मसलन उस JIT की रिपोर्ट के हवाले से जिन लोगों की तरफ थोड़े बहुत इशारे, JIT ने ये तो कंक्लूड कर दिया था कि ये मर्डर है जी, ये नहीं कहा था कि ये इंसिडेंट है, बिल्कुल भी उन्होंने इसमें कोई अबहाम नहीं रखा था।
تو اب جن لوگوں کی طرف اشارے جا رہے تھے یا جن لوگوں کو یہ محسوس ہوا اس رپورٹ کے بعد کہ اب اس کے بعد ہم پر کچھ آ سکتا ہے، ان نے اس کے بعد سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ایک اور اہم چیز ہے کہ چیف جسٹس نے آج، جو میں چاہتا ہوں وہ بھی ہم شیئر کر دیں بیچ میں، کہ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ گواہیاں جو جے آئی ٹی نے یہاں پر پاکستان میں ریکارڈ کی ہیں وہ بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اب چیف جسٹس نے کہا کہ میں ان کے نام نہیں لوں گا، لیکن جے آئی ٹی اس چیز کا جائزہ لے. اب جے آئی ٹی خود فیصلہ کرے گی اس کے اوپر. لیکن جو دوسری طرف ہم بات کر رہے تھے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ جے آئی ٹی نے حتمی طور پر فیصلہ تب ہی کرے گی جب جے آئی ٹی یہ چیز فائنل کر لیتی ہے کہ اب ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، اب ہم یہ شواہد ہیں، اب ہم نے اس طرف جانا ہے. ایک اور اہم چیز بھی شیئر کر دیں، وہ یہ ہے کہ خرم اور وقار کے حوالے سے وہ دونوں نے جب پہلے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گئی تھی تو انہوں نے مکمل تعاون کیا، اپنے بیانات ریکارڈ کروائے. لیکن اس مرتبہ جب انویسٹیگیشن ٹیم گئی تو بظاہر یوں لگا کہ وہ شاید انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، وہ بالکل سامنے نہیں آئے، نہ انہوں نے بیانات ریکارڈ کروائے، نہ ہی وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اور کینین اتھارٹیز کے حوالے سے یہ بات رہا تھا کہ شاید جو وقوع ہے اس جگہ کا انہوں نے وزٹ نہیں کروایا. کیا وہ اسپیسیفک کیا تھا کہ کینین اتھارٹیز نے کس حد تک تعاون کیا؟ دیکھیں اس حوالے سے اگر تو ہم ایک تو ان کی کہہ دیں کہ ان کی یقین دہانی ہے کینین اتھارٹیز کی، وہ تو یہ تھی کہ جے آئی ٹی کو آپ بھیج دیں، ہم مکمل تعاون کروائیں گے. سیکرٹری خارجہ نے بھی عدالت میں یہی بتایا کہ آپ ہمیں ڈپلومیٹک چینل ہی یوز کرنے دیں، ابھی ہم یونائٹڈ نیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ ایک سوورن کنٹری ہے. کل کو ہمیں انٹرنیشنلی جب ووٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو کینیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے، مختلف مواقع کے اوپر کینیا نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے. اس لیے ہم یونائٹڈ نیشن کے پاس ایز اے کمپلیننٹ اپنی کمپلینٹ نہیں لے کر جانا چاہ رہے کہ جناب ہم سے یہ نہیں کر رہا، کینیا تعاون نہیں کر رہا. لیکن کینیا نے آفیشیلی پاکستان کو انکار نہیں کیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا مڈ آف جنوری میں پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کے پریزیڈنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اس ریکویسٹ کو کیے ہوئے تقریباً آج ہم کہہ سکتے ہیں اگر مڈ میں دیکھیں تو میرے خیال سے 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا. تو اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ. جی بالکل میاں صاحب، اگر بنیادی طور پر بات کی جائے تو اکتوبر میں یہ وقوع ہوا ہے، اکتوبر، نومبر، پھر دسمبر، جنوری اور فروری، چوتھا 5واں منتھ جو ہے وہ جا رہا ہے. اور خاص طور پر جب انیشل پہلی جو رپورٹ آئی تھی وہاں کینین اتھارٹیز کی تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ بنانے کی کوشش کی تھی. پھر انہوں نے اس کو بیان کو بدلا، پھر بیان کو بدلا، تو وہ اسی وقت جو ہے وہ معاملات تو مشکوک ہو گئے تھے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چینل جو ہے وہ چلا کر ان جو انویسٹیگیشن ہے کم سے کم اس انویسٹیگیشن میں ان کو لانا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں. لیپ ٹاپ اور موبائل وہ جو ہے وہ کہاں پہ ہیں، مطلب اور اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء تھیں ارشد شریف جو ہے مرحوم ان کی، وہ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں لیپ ٹاپ موبائل کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہ کینیا کے جو آئی جی ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور ابھی فی الحال جب ہماری جے آئی ٹی وہاں پر گئی ہے تو صرف ان کے کہہ لیں کہ ہم جو وہاں کی گورنمنٹ کے وکیل ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل جو ہوتے ہیں، صرف ان سے ملاقات کروائی گئی ہے اور اس کے علاوہ کہیں پر ملاقات نہیں کروائی گئی، نہ سائٹ وزٹ کروائی گئی. تو جب وہ سائٹ وزٹ نہیں کروا رہے آپ کو تو پھر وہ اس طرف سے ہم دوسری چیزیں کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لیپ ٹاپ یا موبائل فون دے دیں. لیکن چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا ہے آج جے آئی ٹی کو، ایک اور بھی ان کے سامنے ٹاسک دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ارشد شریف کو باقاعدہ یہاں سے جانے، رہنے، دبئی رہنے اور دبئی سے وہاں ٹریول کرنے کا خرچہ دے رہے تھے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس حوالے سے کو بھی اس چیز کا بھی جائزہ لیں کہ یہ لوگ پیسے کیوں دے رہے تھے، وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. تو اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس میں کچھ آفیشلز کے بھی نام آئے ہیں. اب وہ آفیشلز کون ہیں، کس ادارے سے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ان آفیشلز کو بھی شامل تفتیش کیا ہے، ان سے بھی سوالات جوابات کیے ہیں. مارکیٹ میں اس حوالے سے چہم گوئیاں تو بہت ہیں، لیکن حتمی طور پہ رپورٹ دیکھے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ آفیشلز کون ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان، یہ تو مطلب دبئی اور کینیا میں، پاکستان میں تحقیقات کے حوالے سے جے آئی ٹی نے کوئی بات کی ہے کہ یہاں پہ تحقیقات کیسے آگے بڑھ رہی ہیں، کیا رپورٹ ہے، کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی تو جے آئی ٹی نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ جناب ہماری یہاں پر انویسٹیگیشن آلموسٹ مکمل ہے. ہم نے غالباً کچھ 100-200 لوگوں کے وہ بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے تھے, لیکن آج عدالت نے جے آئی ٹی کے اوپر اس حوالے سے سخت برہمی کا اظہار کیا, ان سے مختلف سوالات کیے جس کے حوالے سے جے آئی ٹی جو ہے وہ عدالت کو تسلی بخش جوابات نہیں دے سکی. مثلا انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان میں جو کچھ ہوا آپ نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا, کیا آپ نے کوئی ٹھوس شواہد پاکستان سے اکٹھے کیے. وہ جن لوگوں نے ارشد شریف کے خلاف مختلف ایف آئی آرز درج کروائیں, الٹیمیٹلی ان ایف آئی آرز کے ڈر کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانا پڑا, کیا ان ایف آئی آرز کروانے والوں کو شامل تفتیش کیا گیا, ان کے پیچھے کون سے عوامل تھے, کون سے عناصر تھے. انہی کے جواب میں ہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ہم نے جو ایف آئی آر کروانے والے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا, اور جو جس میں کچھ آفیشلز کے نام آئے جنہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ اس سارے عمل میں باقاعدہ شامل رہے, ان کو بھی شامل تفتیش کیا, اور ان آفیشل سے بھی باقاعدہ سوال نامے کی شکل میں یہاں ان کو بلا کر طلب کر کے ان سے باقاعدہ اس حوالے سے سوال جواب کیے گئے ہیں. بہت شکریہ میاں عقیل افضل صاحب. جو ارشد شریف کیس ہے اس سے متعلق جو پیش رفت ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا, پاکستان میں انویسٹیگیشن کہاں جا رہی ہے, اور کینینز اتھارٹیز کا کیا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ, اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے, تمام سے متعلق میاں عقیل افضل صاحب نے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.